بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد اکرم طیب رضی القادری صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے ایمان افروز بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اسٹیج حضرت مولانا حافظ قاری علی پاشا صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام، اساتذہ مدرسہ اعضاء و دیگر معزز حاضرین، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آئے کریمہ سے متعلق ہمارے معروض سے قبل ہم اور آپ سبھی مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا، آپ کا خلیفہ بننے کے مستحق ہیں، ہم نوری مخلوق ہیں، ہمارے مقابلے میں خاکی مخلوق کو خاکی یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم، اس کی حکمت ہے اللہ کو معلوم۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام مسمیات کے نام، دنیا میں تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہلا مسابقتی مقابلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انعقاد کرنے والا، منعقد کرنے والا اور مقابلہ کرنے والے ایک طرف حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تھے اور دوسری طرف فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسمیات کے نام پوچھے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک کے بعد دیگر کل پورے ناموں کے نام بتا دیے، چیزوں کے نام بتا دیے، اسما بتا دیے۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو فرشتوں نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ تو اس طرح علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو فرشتوں پر افضل قرار دیا اور فضیلت بخشی اور نوری مخلوق پر آپ کو فوقیت عطا فرمایا، سبحان اللہ، صرف علم کی بنیاد پر۔ تو اس طرح اور بہت سارے اعجازات تھے، لیکن ظاہری طور پر تو علم ہی وہاں پر نظر آیا۔ تو علم کی فضیلت بہت بڑی ہے جس طرح طالبات، اور اسلام میں تو علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے جس کی کوئی نظیر ہی نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تو وہ اقرا سے پڑھنے سے تعلق رکھتی تھی وحی، لہذا اسلام میں اس لیے قرون اولیٰ کے مسلمان بہت زیادہ ہر فن مولا ہوتے تھے، ہر فنون میں اس کو مہارت ہوتی تھی۔ آج جو یورپ جو ہے تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہلا رہی ہے، وہ مسلمانوں کی درسگاہوں سے علم ایک ہوتا علم نافع
اور ایک عام علم ہوتا ہے. علم نافع وہی علم ہوتا ہے جس میں علم دین شامل ہوتا ہے. ورنہ آج رشوت خوری کرنے والے وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن اس کو سرکار کا فرمان نہیں معلوم ہوتا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اس نبی سے تم وابستہ اپنے آپ کو کہلاتے لیکن حقیقت میں تم کسی نبی سے وابستہ نہیں ہو. ہم صحیح معنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی چاہنے والے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی چاہنے والے ہیں اور اپنے آقا پر تو جان قربان کرنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے. اگر حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو تمہاری بھی مذمت کرتے. اور جس طرح تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, اور تمہاری گستاخی کرنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کبھی نہیں گھٹ سکتی, اس لیے کہ آقا کی شان کو میرے اللہ عز و جل نے بلند فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا ہے. تو اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان قرآن پاک کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت امام احمد رضا محدث بریلوی جو ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے دنیا میں ہوتا رہے گا. خود پیرس میں ہو رہا ہے, وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے, اور پوری دنیا یورپ میں ہو رہا ہے, امریکہ میں ہو رہا ہے, اور پوری افریقہ میں ہو رہا ہے. ہر طرف آقا کے دیوانے علم جو ہے مذمت بلند کیے ہیں اور ان کی جو ہے گستاخی کے لیے بدعا ہو رہی ہے, ان کے لیے مذمت ہو رہی ہے, ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. تو اس طرح عالموں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ بھی آقا کے نام پر بلند ہوں اور گستاخان رسول کی جو شان, گستاخان رسول کے خلاف زبان کو کھولیں. اور اس طرح جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے مٹ جائیں گے ہمیشہ کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تباہ اور برباد کرے, ان کو تاراج کرے, اور ہم سبوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرے. دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات, اسلام ہی یہ سارے جو چیلنجز ہیں ہم اس کا مقابلہ ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں اور بالخصوص قرآنی علوم حاصل کریں, احادیث کے علوم کو حاصل کریں. آج یہ دور بڑا ہی نازک دور آتا جا رہا ہے, لوگ اصلی تعلیم کی طرف بھاگ رہے ہیں, بے تحاشا بھاگ رہے ہیں, جہاں نہ سکون ہے نہ قرار ہے نہ چین ہے. بھائی ہم اصلی علوم حاصل کرنے کے لیے منع نہیں کر, لیکن پہلے ایسے درسگاہوں میں اپنے بچوں کو قرآن کی تکمیل کرائیے, آقا کی محبت کی گھٹی پلوائیے, پہلے پکا مسلمان بنوائیے, پھر اس کے بعد اصلی تعلیم حاصل کر کے چاہے وہ امریکہ جائے یا یورپ جائے اس کے ایمان کو کوئی چھلنی نہیں کر سکتا ہے, بلکہ وہ عاشق اور بھی گستاخ رسول کو دیکھ کر اس کا ایمان اور اس کے ایمان کا رنگ اور بھی چڑھے گا اور ایمان پختہ ہوگا. تو اس طرح جو ہم اپنے بچوں کو پورے اہلیان محلہ سے میری گزارش ہے کہ ایسے مدرسوں میں اپنے لیے ایسے مدرسوں کو اپنے لیے نعمت سمجھے. یہ نعمت غیر مترقبہ ہے من جانب اللہ, اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے اہتمام ہوا ہے گویا. تو اس طرح ان مدرسوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور سب سے بڑی قدر ہے کہ اپنے بچوں کو ان اداروں میں شریک کر کے صحیح قرآن اور احادیث کا علوم حاصل کروائیں بچوں کو. اور اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب آپ ہمیں نہیں بتا سکتے جو علم پڑھانے کے عوض میں آزاد کیا گیا ہو قیدیوں کو. اسلام ہی ایک منفرد مذہب ہے جو قیدیوں کے جو اس لیے قیدی کو آزاد کیا کہ 10 مسلمان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تم آزاد ہو. اس لیے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو جب آزاد کیا جا رہا تھا تو کوئی جزیہ دے کر آزاد ہو رہے تھے, کوئی جو ہے مال خرچ کر کے آزاد ہو رہے تھے. جب کچھ لوگ ایسے بچ گئے غریب تو ان لوگوں کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ جو ہے پیسے دے کے آزاد ہوں,
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے کیا کہنے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے جو بھی 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے وہ آزاد ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کیا چیز ہے، پڑھائی کیا چیز ہے، لکھنا کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے جہالت کیا قید ہے، تعلیم آزادی ہے۔ تو اسی لیے عزیز طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کیجئے اور صحیح عاشقان رسول کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ اس سے دین میں بھی برکت ہوگی، دنیا میں بھی برکت ہوگی اور سینہ عشق رسول کا مدینہ بنا رہے گا۔ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دبا اٹھائے کیوں۔ اور یہ میلاد کا مہینہ ہے، اس سلسلے میں ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ مغرب کا وقت قریب ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہو کر احسان فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ زمین بنایا، زماں بنایا، مکی بنایا، مکہ بنایا، سارے انسانوں کو بنایا، انسان کے جینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنایا، ان کے آرام اور آشائش کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا فرمایا، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ احسان نہیں فرمایا۔ ہم اپنے جسم ہی کو دیکھ لیں سرتا پا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی عظیم عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک آنکھ کی قدر اس کو پوچھے جس کو آنکھ نہیں ہے، ایک ٹانگ کی قدر اسے پوچھے جس کو ٹانگ نہیں ہے، ایک انگلی کٹی ہوئی ان سے پوچھے جس کو انگلی نہیں ہے، ایک جو ہے جس کو دانت کی قدر اسے پوچھے جس کے منہ میں آرٹیفیشل دانت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بندوں پر احسان کیا، ہم نے مخلوق پر احسان کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کا فیض سارے محلے سارے علاقے میں عام فرمائے اور ان طالبان تشنگان علوم کو جو ہے علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب اور سرفراز فرمائے، ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کو دین و دنیا کے علوم سے مالا مال عطا فرمائے اور ان سب کو عاشقان رسول میں شامل فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے بانی مدرسہ، ناظم مدرسہ کو یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور اس مدرسے کو تا قیامت اس سلسلہ جاری و ساری فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو مزید عزائم ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ محمد اکرم طیب رضی القادری صاحب کی شادکوشی فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ آقا رحمت نعتیں پڑھتا ہے، آقا رحمت نعتیں پڑھتا ہے، ذرا نظر کرم تم فرمانا، ذرا نظر کرم تم فرمانا، اس کو حافظ بنانا میرے خدا، اس کو حاجی بنانا میرے خدا، بس اس کے سوا اور کیا چاہیے۔ آقا جس کو ملا جتنا بھی ملا، آقا جس کو ملا جتنا بھی ملا، بس یہ تو تمہارا صدقہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و
آئیے اس کے بعد میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے محمد ظہیر الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک سنا کر ہم سب کے دلوں کو منور مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تو پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تو پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تو پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تمہاری ناز کے صدقے میں سرور عالم، تمہاری ناز کے صدقے میں سرور عالم، ملی ہے مجھ کو یہ پہچان یا رسول اللہ، تو بے سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تو بے سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میری مجال ہی کیا میں تمہاری نعت لکھوں، میری مجال ہی کیا میں تمہاری نعت لکھوں، تمہاری مدحت قرآن یا رسول اللہ، تو پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تو پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تمہارے روضے انور کی شان کیا کہنا، تمہارے روضے انور کی شان کیا کہنا، ہے جبرائیل بھی دربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، خدا کے خلق میں خلق عظیم تم جیسا، خدا کے خلق میں خلق عظیم تم جیسا، نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ، بے سو جان سے قربان یا رسول اللہ، بے سو جان سے قربان یا رسول اللہ، بے سو جان سے قربان یا رسول اللہ، بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے، بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے، مدینہ دیکھ لوں رضوان یا رسول اللہ، بے سو جان سے قربان یا رسول اللہ، بے سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، بے سو جان سے قربان یا رسول اللہ۔ سلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک تمہارا رب توبہ کرنے والے بندے اور پاک رہنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ صرف ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بندوں پر رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے۔
اسی کے علاوہ اور بہت سی اپنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو دیتا رہتا ہے۔